فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی فتنے بہت زیادہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں کچھ نہیں پتا کہ کب کون آدمی کون سا روپ دھارن کر لے۔ ایک آدمی کل تک بہت نیک تھا، بہت اللہ والا تھا، اور اگلے دن وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ کل تک وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا تھا، آج وہ شیطان کے راستے کی تبلیغ کرنے لگا۔ ایسا بہت ممکن ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے دہلی کا خریجی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور ایسے ایک نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے مشہور ہو کر کے آ گیا۔ ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ کل تک وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کو بتا کر کے دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یکایک انہوں نے اپنی حرکت بدلی، اپنی تحریک بدلی، اپنا مزاج بدلا، اپنا نظام بدلا، اور لوگوں کو شیطان کے راستے کی طرف دعوت دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ اپنا ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھ گئے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقہ ہے، فرقہ نہیں بلکہ مذہب کہیے، انہی باطل مذہب میں ایک مذہب ہے قادیانی مذہب۔ مرزا غلام احمد قادیانی جنگ آزادی کے وقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس نے بھی یہی کام کیا تھا جو آج کے زمانے میں یہ خریجی والا واقعہ ہوا ہے نا، کہ لوگوں کو پہلے دین کی طرف بلا کر کے لوگوں کو پہلے اپنا عقیدت مند بنایا، اور جب عقیدت ان کے دل و دماغ پر چھا گئی، ان کو اپنا اندھبھکت بنا لیا، تو اس کے بعد ایک نئی شریعت لانچ کر دی، ایک نیا دین لانچ کر دیا۔ بالکل اسی لیول پر کام کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ وہی مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ جب اس نے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں سے ڈیبیٹ کی تھی، مذہب اسلام کی طرف سے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں اس نے، پادریوں سے، آریہ سماج کے بڑے بڑے مناظروں کو اس نے لاجواب کیا، اسلام کی حقانیت کو اس نے ڈنکا بجایا۔ لیکن اس کے بعد جب انگریزوں کی طرف سے اسے آفر ملنے شروع ہوئے اور اس نے ڈیل کر لی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے شریعت کے اندر گڑبڑی شروع کر دی، اپنی طرف سے مسئلے بنانے شروع کر دیے، اور حد تو یہاں پر جا کر ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں تو نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے ماننے والے آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور ہم جیسوں کی شکل میں وہ رہتے ہیں، عوام کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک جواب یہاں اس آیت میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت آسان جواب ہے، اس لیے یہ نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ اگر ایسا آدمی آپ کو مل جائے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد بھی اگر کسی نئے نبی کے آنے پر وہ آپ کو یہ کہے کہ تم ایمان لاؤ، آپ اس کو یہ آسان سا جواب دے کر کے اس کو منہ توڑ جواب دیجئے، لاجواب کر دیجئے۔ آپ اسے کہیے کہ قرآن کریم کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ، اس میں جو چوتھی آیت ہے، اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں، ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو حضور پر نازل کی گئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس آیت میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ حضور کے بعد جو کتابیں نازل کی جائیں گی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ حضور پر نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعد والی تو کسی کتاب کا ذکر ہے ہی نہیں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور کی لائی گئی کتاب آخری کتاب ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، آپ کے بعد اگر کوئی شریعت ہوتی، آپ کے بعد اگر کوئی کتاب ہوتی تو اس کا ذکر یہاں ہوتا اور کہا جاتا کہ حضور کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی ایمان رکھنا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور پر لا کر کے اینڈ کر دیا ایمان کا، کہ آپ سے پہلی کتابوں پر بھی اور آپ پر بھی نازل کی گئی کتاب پر جو ایمان رکھتے ہیں بس وہی ہیں ہدایت والے۔